بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و بزرگوں، علماء فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیرے میں بعض لوگ برائیوں، زیناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نیک، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو، افسوس ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرے عزیزوں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت جس کے لیے یہ رات نعمت اور بھلائی اور کمائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان کو وبال بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ میرے عزیز، ہم نے اور آپ نے ابھی یہ جو ہے 3 چیزیں ہم نے جو ہے میرے عزیز حدیث میں سنی کہ عشاء کی نماز کے بعد آدمی 3 جماعتوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز، ایک پہلی وہ جماعت اس کے لیے یہ رات نعمت اور کمائی ہے، چاہیے کہ میرے عزیز ہم بھی جو ہے اس نیک بندے میں شامل ہو جائیں تاکہ یہ رات ہمارے لیے نعمت بن جائے، یہ رات ہمارے لیے میرا جو ہے رات کمائی اور بھلائی کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ میرے عزیزوں ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو یہی نیکی کام آنے والی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہم بھی ایسے نیک انسان بنے، یہ رات ہمارے لیے جو ہے بھلائی اور کمائی کا رات ہو جائے۔ دوسرا یہ میرے عزیزوں کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میرے عزیزوں جو ہے ہم جھکیں اور اللہ کے سامنے عبادت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، تو یہ رات ہمارے لیے میرے عزیزوں جو ہے بھلائی اور کمائی کا ذریعہ بن جائے۔ اگر میرے عزیزوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں نئی عبادت کریں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جلدی سے سونے کی فکر کریں تاکہ میرے عزیزوں ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم معاصی سے بچ جائیں، کیونکہ میرے عزیزوں یہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا کہ تم نے یہ جو میرے عزیز عمر اور تم نے یہ جو وقت کہاں ضائع کیا۔ تو میرے عزیزوں اگر ہم جو ہے عبادت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائے تاکہ صبح اٹھنے کے لیے ہم سب کو آسانی ہو اور میرے عزیزوں ہم فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تیسرا ہم اور آپ نے سنا کہ وہ جماعت
جو رات کی تنہائی کو فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ میرے عزیز آج ہمارا کیا حال ہے کہ میرے عزیز رات بھر ہم جو ہے گناہوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، بیکار چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ رات میرے عزیزو جو ہے ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ میرے عزیزو اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے میرے عزیزو ہم جو ہے سو جائیں، تاکہ میرے عزیزو ہم صبح اٹھنے والے بن جائیں، ہمارے لیے جو ہے دنیا کا بھی فائدہ ہو اور دین کا بھی فائدہ ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رات میں جلدی سونے کی فکر کریں، کیونکہ میرے عزیزو جتنا رات میں ہم جو ہے لیٹ میں سوئیں گے تو میرے عزیزو دنیا کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے۔ آج ہم اور ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے کہ رات بھر میرے عزیزو ہم اور آپ جاگتے ہیں، جس کے لیے دنیا کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس رات کو ہم غنیمت سمجھیں اور میرے عزیزو جلدی سونے کی فکر کریں، تاکہ ہم عذاب سے گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ کل قیامت کے اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے کہ تو نے جو ہے اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا، تو نے اپنے عمر کو کہاں ضائع کیا؟ میرے عزیزو وہاں نہ کوئی دوست کام آنے والا ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم اور آپ چاہیں کہ اپنی عمر کو میرے عزیزو جو ہے صحیح سے گزارنے والے، اپنے وقت کو صحیح سے گزارنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میرے عزیز و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔